آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ در حقیقت ایک بابا بلے شاہ کے پھر میں نے شعر کو ٹچ کیا ہے، اور بڑا ایک معروف شعر ہے کہ میرا رنجن ہوں کوئی ہور سم تھنگ، اور بڑا فینٹیسائز کرتا ہے فوری طور پہ کہ شاید کسی مطلب لو افیئر کی بات ہو رہی ہے، اور وہ لیکن آپ اس کافی کو جا کے پڑھیں اور اس کے بعد اس کی تشریح پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ بلے شاہ کا ایک بڑا ہی کلیئر کنسیپٹ ہے، اور وہ اپنے اس کلیئر سے کنسیپٹ کو اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی سوچ کو، اپنے بلیف سسٹم کو، اور اپنے ایک ہائر انٹلیکٹ کو، ایک جو بڑا ذہن ہوتا ہے. کسی نے پوچھا سیانہ کون ہوتا ہے؟ اس کا بڑا اچھا جواب جو مجھے ملا، جو مر کے بھی نہیں مرتا. تو بلے شاہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو مر کے بھی نہیں مرتا. تو وہ اپنے ہائر انٹلیکٹ سے جا کے کہتا ہے کہ میرا رنجن ہون کوئی ہور. یہ آج کا ہمارا سیشن ہے جس کو ہم نے ٹائٹل دیا ہے کہ میرا رنجن ہون کوئی ہور. لیکن بیسیکلی ساری کی ساری آج کے سیشن کی جو فلسفی ہے وہ ہماری عام زندگی کے بے شمار واقعات اور بے شمار چیزیں اور معاملات، وہاں سے اس فلسفی کو ہم ریلیٹ کریں. تو بلے شاہ کا یہ شعر جو امر ہوا شعر ہے، 200 سال بعد بھی زندہ ہے. بلے شاہ کی وہ کافی ہیں جو میں نے سکھوں کے ہاتھ کی کلیکشنز دیکھی ہیں، اس میں بھی یہ موجود ہے. میں نے مسلمانوں کے ہاتھ کی کلیکشنز دیکھی ہیں، اس میں بھی یہ موجود ہے، کافی جو انسی ہے اشعار موجود ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ فلسفی کتنی طاقتور ہوئے گی جو 200 سال بعد بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. آخر اس کے پیچھے چیز کیا تھی؟ تو پتہ لگا کہ بڑی زبردست ایک چیز تھی. بلے شاہ یا صوفی جتنے بھی ہمارے شاعر ہیں وہ پرسونیفائی کرتے ہیں چیزوں کو، تخیل میں سپوز کر لیتے ہیں. لائک رانجھے کا کنسیپٹ جو ان سے ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ ہے، وہ رب کی ذات کے ساتھ ہے. تو میرا رنجن ہوں کوئی اور کا مطلب یہ کہ میں جس کو خدا یا جن کو خدا سمجھ بیٹھا تھا وہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، اور اصل میں جو خدا ہے میرا اس کے ساتھ واسطہ پڑ گیا، میرا اس کے ساتھ ناتا جڑ گیا. تو اب میں ایک جو لوور پریورٹیز کی چیزیں تھیں جن کو میں نے بڑی وقت دی ہوئی تھی، اور جن کو میں نے مجسم خدا بنایا ہوا تھا، جن کو میں نے بڑا سنوار کے، بڑا اس کو تیار کر کے، میں نے اس کو تیار کر کے خدا کے درجے پہ رکھا ہوا تھا، اس انٹلیکٹ پہ، اس سمجھ پہ میں پہنچا کہ وہ خدا ہونے کے لائق نہیں تھے. اور یہ میری غلطی تھی، میری ترجیحات کی غلطی تھی کہ میں نے جن کو ترجیح اول پہ رکھا تھا چیزوں کو، وہ ترجیح اول کے قابل نہیں تھی، وہ کہیں لیسر پریورٹی پہ ہونی چاہیے تھی، اور میں نے ان کو کیا کیا، ٹاپ پریورٹی کر دیا. اب کامن لائف دیکھیں تو ہماری زندگی میں ایک ایسا پیریڈ آتا ہے جس میں کھلونے ہماری ترجیح اول ہوتے ہیں. ہم نقلی کھلونوں کو اصلی سمجھ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی کار جس کو بچہ دھکا لگا کے چلا رہا ہوتا ہے، اس پہ پورا زور لگاتا ہے، بلکہ اس کی آواز نکالتا ہے کہ یہ بڑی تیز چل رہی ہے، اس کی آواز سلو کر دیتا ہے کہ سلو ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس کو بڑا آگے لے کے جا کے یاہو کرتا ہے کہ یہ جیت گئی ہے. اس میں پورا تخیل ڈالتا ہے، اور اتنا اس کا زبردست امیجنیشن ہوتی ہے کہ لگتا ہے ایسے جیسے جناب یہ اصلی کار ہی چلا رہا ہے، اور یہ اصلی کار جو انسی ہے یہ زبردست طریقے سے چل رہی ہے اور اس کی ریسیں ہو رہی ہیں. آپ اسی بچے کو دیکھتے ہیں جو کبھی کھلونوں کو اصلی سمجھتا تھا، جو کبھی نقلی شیر کو، ایک گیدڑ کو لڑا دیتا تھا اور اس کے بعد شیر کو جتا دیتا تھا، اور وہ لڑکی جو ایک گڑیا کو اصلی گڑیا سمجھتی تھی، اس کی پھر شادی کرواتی تھی، اور اسی کو اس تخیل میں جو سوچا ہوا کہ شاید یہ اصلی ہے، اسی پہ ہی وہ رو رہی ہوتی تھی، اسی پہ خوش ہو رہی ہوتی تھی. وقت گزرتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ سارا جو انسا تھا بچپنا تھا. ہماری جو سمجھ بوجھ تھی اس نے بے شمار فرضی چیزوں کو اصلی سمجھ لیا. نقلی شیر کو اصلی سمجھا، نقلی کار کو اصلی کار سمجھا، نقلی لڑائی کو اصلی لڑائی سمجھا، نقلی شادی کو اصلی شادی سمجھ لیا. اور میں بڑا ہو گیا تو پتہ لگا کہ وہ میری پریورٹی نہیں تھی، وہ چیزیں میرے ایک لوور انٹلیکٹ پہ تھیں، وہ میری عمر کا ایک ایسا حصہ تھا جس میں میرے پاس شعور نہیں تھا. اب شعور ایک اگلے درجے کا آ گیا ہے، اور وہ جو اگلے درجے کا شعور ہے وہ اپنے ساتھ نئی خواہشیں لے کے آئے گا. مثلا اب 4 سال کے بچے کی برداشت نہیں کر سکتے کہ خواہشیں 16 سال کے لڑکے والی ہوں. میرا خیال ہے میں نے صحیح کہا. مثلا 4 سال کا بچہ اگر ساری 16 سال والی حرکتیں کرنے لگ پڑے، آپ اسے گھر سے نکال دیں گے، آپ کہیں گے یار یہ بڑا خوفناک ہو گیا، یہ تو جو ان سے یہ ساری حرکتیں جو ان سی اس کو بڑی بڑی باتیں سمجھ آنے لگ پڑی ہیں. وہ ازدواجی زندگی کو سمجھ گیا، وہ بڑے بڑے مشکل حقائق کو سمجھ گیا. وہ ابا جی کو کہتا ہے دیکھیں جی آپ کو نیوٹن کا تیسرا قانون نہیں آتا، ابا جی شرمندے سے ہو جاتے ہیں. وہ ماں کو کہتا ہے دیکھیں جی آپ کو مومنٹم کا اور لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کا نہیں پتا، ماں بھی بڑی شرماتی ہے، کہتی پتر واقعی نہیں پتا. تو شکر ہے کہ 4 سال کا بچہ، اس کی ترجیحات اور اس کی چوائسز ساری کی ساری 4 سال والی ہوتی ہیں. لیکن آپ اسی شخص کو دیکھتے ہیں تو وہ 16 سال میں جب آتا ہے تو آپ اسے بالکل توقع نہیں کرتے کہ اس کی چوائس، اس کی پریورٹیز جو ہیں وہ 4 سال والی ہوں. لائک آپ میں سے کوئی آیا ہے ساتھ گڑیا لے کر آ جائے، عجیب لگے گا.
آپ میں سے کوئی آیا ہے اور اس کے ساتھ جو ان سی 2 ڈنکیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اس نے, جی کہاں پر آئے ہیں, جی قاسم علی شاہ صاحب کا لیکچر لینے آئے ہیں, لیکن یہ ڈنکیاں میں ساتھ لے کے بھی بڑی تیز چلتی ہیں, اور لیکچر کے بعد ہم ریسیں بھی کھیلیں گے سر کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی اس 16-17 سال میں وہ حرکت یہ نہیں کرے گا. ان دی سیم وے آپ ایک عمر کا حصہ ہے جس میں بال سفید ہو جاتے ہیں, آپ توقع کرتے ہیں کہ جوانی والی حرکتیں نہ ہوں. اگر خدا نخواستہ کسی بھی بچے کے ابا جی جو بوڑھے ہو چکے ہیں وہ حرکتیں جوانی والی کرے تو بچہ بڑا شرمندہ سا ہوتا ہے. اس کو سارے دوست کے کہتے ہیں یار دیکھو تہاڈے ابا جی عجیب جی گئے یار, دیکھو انہوں نے 55 سال کی عمر چ بیاہ کر چھڑیا پڑھ کے گالے کرنے والی, اور وہ بڑا شرمندہ ہو کے کہتا ہے یار دیکھو رشتہ میرا لبنا سیلا بابا جی نو گیا, اور بڑا ایک ٹریجڈی میرے ساتھ ہو گئی. اب پتہ لگا کہ اس عمر میں بھی ترجیحات جو ہیں وہ اور طرح کی ہیں اور ہونی بھی اور طرح کی چاہیے. ایک اچھا شعور, جیسے ایک شخص جوان ہوتا ہے شعور بھی جوان ہوتا ہے, ایک اچھا شعور, ایک پختہ شعور وہ ہوتا ہے جو رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیز کو چوز کرے. بڑا امپورٹنٹ جملہ آج کا, وہ رائٹ ٹائم پہ سمجھ جائے. جیسے مثال لیجئے گا, کئی لوگوں کی نا کپڑا خریدنے کی سکل بڑی اچھی ہوتی ہے, ہر ایک کی نہیں ہوتی. اب اس کے پیچھے شاید ممکن ہے کوئی جینیس ایسی اللہ کی طرف سے ملی ہو, کپڑے کی پہچان اس کو الہام ہوئی ہو, اقبال کو شاعری الہام ہوئی, سانو الہام ہوئی تھے کپڑے دی سینس کہ کپڑا چنگا کیڑا, اور یا ممکن ہے اس نے اتنے تجربے کیے ہوں, یا ممکن ہے کسی کی مستعار عقل اس کے پاس ہو. مثلا ابا جی ہمیشہ یہ کام کرنے جاتے تھے, اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے. ابا جی نے بتایا کہ بیٹا جب بھی کبھی کاٹن کو چیک کرنا ہے تو تھوڑا سا پیس لے کے اس کو آگ لگا کے دیکھنی ہے تو پتہ لگ جائے گا کاٹن اصلی ہے یا نکلی ہے. تو اس کی وہ سینس اور وہ سکل اچھی ہو گئی. ہماری زندگی میں انتخاب واحد عمل ہے جو ساری زندگی ہوتا ہے. ہم بچپن میں بھی چوز کرتے ہیں کھلونے, ہم بڑے ہوتے ہیں تب بھی چوز کرتے ہیں, ہم شادی کرنے لگتے ہیں تب بھی چوز کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. آپ کہیں سوچ رہے ہوں گے نہیں سر کرتے نہیں ہیں, کوشش تو کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد بھی ہم آگے جاتے ہیں, ہم زندگی میں جگہ جگہ چوز کرتے ہیں. میں گاڑی لینے لگوں گا, میں پوچھوں گا میں یہ والی لوں یا یہ لوں, میں نے چوز کرنا جی, میرے لیے یہ چوز کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. لوگ کہیں گے یار کرولا لے لو, میں کہوں گا نہیں یار میں نے ہونڈا لینی. کوئی کہے گا نہیں ہونڈا نہ لے, اوڈی آ رہی ہے, سنا چند ماہ کا انتظار ہے, ماڈل نیا لانچ ہونے لگا, میں کہوں گا انتظار کر لیں. مثال نتیجہ یہ ٹھہرا کہ یہ جو انتخاب ہے, یہ انتخاب بتاتا ہے کہ آپ کا شعور جوان ہوا ہے کہ نہیں ہوا. میرا جملہ میں دوبارہ ادھر ہی آیا ہوں, گھما کے ادھر لا کے میں نے کھڑا کیا آپ کو کہ امپورٹنٹ چیز یہ نہیں عمر آپ کی کتنی ہوئی ہے, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس عمر میں ترجیحات کا تعین کر لینا چاہیے کہ آپ کر رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں ٹریڈر ہیں, بڑے معروف ہیں, چودھری صاحب بھی ان کو جانتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے, بڑے وہ اپنے ساتھ عہدے شہدے لکھتے ہیں, ایکس پی لگا دیتے ہیں. یعنی جو بندہ پہلے ہوتا ہے اپنے ساتھ ایکس لگائے تو میں کبھی تھا ایکس پریزیڈنٹ جیسے ہوتا, وہ اپنے ساتھ لگاتے ہیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کسی محفل میں ان کا جو بچہ تھا وہ بھی موجود تھا, تو انہوں نے بچے کا بٹن دبا دیا. بٹن دبایا تو بچے نے 400 اقبال کے شعر سنا دیے. ساری محفل اش کر اٹھی. بچہ 8 سال 7 سال کا تھا. اگلا انہوں نے بٹن دبایا, شیکسپیئر کی 200 کوٹیشن سنا دی. اگلا بٹن دبایا, اس نے جناب اشفاق احمد کے کتنے جملے سنا دیے. تو اس کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھ کے تعریف لینے کی کوشش کی, تو میری ہنسی نکل گئی. میں نے انہیں کہا جی دیکھیں آپ نے اس کے حافظے میں رکھا ہوا ہے, اور اس عمر میں یہ حافظے میں بھی نہیں چیزیں ہونی چاہیے, یہ اس کے کھیلنے کے دن ہے. آپ دنیا کا سب سے بڑا جرم کر رہے ہیں, آپ بچپن میں بچپنا چھین رہے ہیں, اور جو شخص بچپن میں بچپنا چھینتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, کتنا بڑا ظلم ہے, کسی کا بچپنا ہے آپ اسے بچپنا چھین لیں. اس کے شیکسپیئر کے دن ہی نہیں ہے ابھی, اس کے ابھی جو ان سے کوٹیشنوں کے دن ہی نہیں ہے, اس کے اقبال کے فلسفہ خودی کو سمجھنے کے دن ہی نہیں ہے, اس نے ابھی زندگی میں ترجیحات کا تعین کرنے کا وقت کوئی نہیں دیکھا. آپ اس وقت سے پہلے اس کے اندر کی الماریوں میں, اس کے حافظے کی الماریوں میں چیزیں رکھ رہے ہیں. وہ رٹے میموری کی بحاف پہ ساری زندگی سمجھے گا دیکھیں نہیں مجھے اتنی چیزیں یاد ہیں, لیکن اس کی زندگی میں کہیں اقبال نہیں ہوگا, اس کی زندگی میں ایک ترجیح کے پیچھے بھی شیکسپیئر کی کوٹیشن نہیں ہوئے گی. موسٹ امپورٹنٹ چیز, آپ کبھی چوز کرنے لگتے ہیں تو پیچھے سے کسی اور کی عقل ہوتی ہے, یا حاصل ہوئی ہوتی ہے یا کسی اور کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ عقل فیصلہ کرتی ہے اور بتاتی ہے ادھر جانا ہے اور ادھر نہیں جانا. وہ جو عقل فیصلہ کرواتی ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے, وہ عقل کو سلام ہے جی. اصل میں اس دنیا میں میموری کو سلام نہیں ہے, اس دنیا میں زبان کو بھی سلام نہیں ہے. آپ میں سے کوئی شخص سقراط کی زبان کو نہیں جانتا, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. پتہ نہیں اس زمانے میں کون سی زبان تھی, عبرانی تھی, سنسکرت تھی یا کون سی تھی, لیکن سقراط کے جملوں کو سلام آپ کرتے ہیں. تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ سلام ہے شعور کو, سلام ہے عقل کو, سلام ہے فکر کو, سلام اس بات کو ہے کہ کوئی بندے نے کتنی بڑی بات کہی ہے. سلام اس بات میں ہے کہ
وہ شخص کی غالباً زبان ہمارے علم میں نہیں. میں سقراط اپنا جملہ وہ آ کے کہے تو ہمیں شاید سمجھ نہ آئے, لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ جملہ آج بھی زندہ ہے تو بہت بڑا سوال ہے. اتنے 100 سال بعد بھی کسی کی فکر یا جملہ زندہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اس بات میں ہے جو بات زندہ ہے. اور وہ بات کہاں سے آئی ہے؟ وہ اس کے شعور سے آئی ہے, اس کے نظریہ ترجیحات سے آئی ہے. اس نے رائٹ ٹائم پہ عقل کو ٹک لگا دیا, سمجھ کو ٹک لگا دیا, فہم کو ٹک لگا دیا, دانش کو ٹک لگا دیا. اس نے کہہ دیا کہ میں نے جتنا پیاسا سانس لینے مرنے والا سانس کے لیے ہوتا ہے پیاسا, میں نے علم کے لیے اتنا پیاسا ہو جانا. اور سقراط اتنا پیاسا ہو گیا, تاریخ بتاتی ہے. اتنا پیاسا ہونے کے بعد مطلب روایتیں بنی ہوئی ہیں کہ مرنے لگا تو اس نے کہا جی مجھے انسٹرومنٹ فلانا سیکھنا ہے. تو کسی نے کہا وہ کیوں سیکھنا ہے؟ اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں میں سیکھتے سیکھتے مروں, میں نہیں چاہتا کہ میں سیکھے بغیر مار جاؤں. مجھے خیال ہے میں نے تو یہ سیکھا ہی نہیں ہے. یہ انتہا کی پیاس ہے کہ بجائے مرنے کی تیاری ہو وہ سیکھنے کی تیاری کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی ترجیحات میں کہیں انکانشیسلی یا کانشیسلی ٹک لگایا کس چیز کو؟ دانش کو. ہماری زندگی میں ہم سب سے زیادہ جو مار کھاتے ہیں وہ تعلیم کی وجہ سے نہیں کھاتے. ہم ایک چیز کی وجہ سے مار کھاتے ہیں, وہ ہے ہم ٹائم پہ ترجیحات سیٹ نہیں کرتے. ہم ایک بڑا وقت گزار کے پھر ترجیحات کی طرف آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے ترجیحات بنانے کی عمر ہی گزر گئی. مثلا ایک عمر میں رسک زیادہ لیے جا سکتے ہیں, ایک عمر میں پنگے زیادہ لیے جا سکتے ہیں, ایک عمر میں نقصان برداشت زیادہ ہو جاتا ہے, ایک عمر ہے حوصلہ پیدا کرنے کی عمر. آپ نے کبھی دیکھا کسی شخص کو جو بڑے تھوڑے سے پیسوں کے لیے بڑی سی جنگ لڑ رہا ہے, پتہ لگا وہ بڑی سی عمر میں تو آ گیا ہے لیکن اس کا شعور بڑی سی عمر میں نہیں آیا. بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا شعور بھی گرو کر رہا ہے. اس کو مینٹل ایج بھی کہا گیا, اس کو شعور بھی کہا گیا, اس کو فہم بھی کہا گیا. فہم کی انتہا یہ ہے کہ آپ کی سوچ, آپ کے افکار آپ کی زندگی سے آگے چلے جائیں. ریپیٹنگ ہے, جسے بلے شاہ نے کہا کہ بلے شاہ سی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور. بلے شاہ کو سمجھ آ گئی کہ جسم کی زندگی زندگی نہیں ہے, روح کی زندگی ہے. اچھا ایک اس سے بھی اگلی زندگی ہے, وہ کیا؟ افکار کی زندگی, سوچ کی زندگی. وہ کیا ہے؟ جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کا نام بلند کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے میں نام بلند کر دیا. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی زبان مبارک سے ادا ہوا ایک جملہ اس کے برابر کا جملہ نہیں لا سکتے. اس پہ جیسے قرآن کے برابر کی آیت نہیں مل سکتی. رسول خدا کی حکمت, دانش اور فہم اس معیار کا ہے کہ کائنات میں ابھی تک ایسا انسان کم از کم کوئی نہیں آیا جس کے پاس اس مقابلے کا جملہ آپ کو مل جائے. سو واپس آتے ہیں تو یہ بات جو بلے شاہ نے کہی تھی کہ میرا رانجن ہن کوئی ہوڑ, اس نے یہ بتا دیا کہ کبھی خدا کے مقام پہ کسی کو رکھنا ہے, یعنی پوجا کے لائق کسی کو سمجھنا ہے تو رب کی ذات کو سمجھنا ہے. اگر تم کسی کو بھی رکھ کے دیکھو گے تو یاد رکھنا دنیا سے مانگو گے ملے گی لیکن بھیک. خدا کی ذات سے بھیک نہیں ملتی. وہ فضل دیتا ہے, وہ رحمت دیتا ہے, وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. دنیا سے کبھی مانگو گے ملے گا, بھیک کی شکل میں ملے گا. تو بدرجہ بہتر ہے کہ تم بھیک کے عادی ہو جاؤ, بدرجہ بہتر ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے دروازے کھڑکانے کے عادی ہو جاؤ, بدرجہ بہتر ہے کہ تم بڑے لیسر لیول پہ یقین کر دو کہ یہی ہے زندگی. تو ذرا اس پیراڈائم سے نکلو اور بڑی سوچ کو دیکھو کہ اصل میں خدا کی ذات مخلوق نہیں ہو سکتی. خدا کی ذات جو ان سی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہو سکتی. تم نے اگر اس ترجیح پہ رکھنا ہے کہ پوجنے کے لائق کوئی ہے تو وہ خدا کی ذات ہے. اگر جس کے لیے تگودو کی جا سکتی ہے, جس کے لیے اپنا من مارا جا سکتا ہے, جس کے لیے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹا جا سکتا ہے, تو وہ ذات گرامی کیا ہے؟ اچھا اب لفظ یہاں پر ہے خواہشوں کا گلا گھونٹنا. ہم اپنی زندگی میں بڑی خواہشوں کا گلا گھونٹتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے. مثلا باپ اپنا آپ کاٹ کے بچے پال رہا ہے, اپنا وقت کاٹ کے, اپنی خواہشیں کاٹ کے, اپنی سارے جو انجوائے ہے اس کو کاٹ کے بچوں کو وقت دے رہا ہے. پتہ لگا کہ بچے کوئی ایسی مخلوق ہیں جن کے لیے انسان اپنا آپ کاٹ دیتے ہیں. ایک چیز ہوگی. اسی طرح کئی جگہ دیکھا گیا کہ انسان اپنے اقتدار کے لیے اس نے بڑا کچھ کر دیا, بڑے بندے مار دیے. ہے نا طریقے واقعات کہ اشوک اعظم نے 99 بھائی مارے, 99 بھائی قتل کر دیے. آپ کبھی وہ موویز دیکھیں نا, گورو نے تو بڑی شاندار موویز ایسی بنائی ہوئی ہیں جس میں فائٹس ہیں. ایک میں وہ تقریباً کوئی 18 ایپیسوڈ کی ایک مووی ہے, مجھے اس کا بھی ایگزیکٹ نام نہیں یاد آ رہا,
اس میں ساری تھرو آؤٹ فائٹ ہی فائٹ ہے, یونانیوں کی جنگیں ہیں, اور وہ امپائر جون سی تھی اس کو, بالکل رائٹ, اونچی بات سے بولیں, سیزن جون سے اس کے, آپ دیکھیں حیران ہوتے ہیں صرف اقتدار کے لیے کتنے بندے مر رہے ہیں, اقتدار کے لیے گردنیں کیسے کاٹی جا رہی ہیں, اقتدار کے لیے. پتہ لگا یعنی بندہ ایک ایسی مخلوق ہے جو تلوار اٹھا لیتا ہے اور تلوار اٹھا کے بندے مار دیتا ہے, ایون اپنے خونی رشتوں کو مار دیتا ہے. کس کے لیے؟ اقتدار کے لیے. آگے چلتے ہیں, پتہ لگا یہ پیسہ کی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے لیے بندے مارے جا سکتے ہیں, جس کے لیے لڑائیاں لڑی جا سکتی ہیں, جس کے لیے ڈاکہ مارا جا سکتا ہے, جس کے لیے رسک لیا جا سکتا ہے, جس کے لیے لائف تھریٹ پہ رکھی جا سکتی ہے. تو پتہ لگا کہ دنیا میں کئیوں کی ترجیح میں پیسہ اتنی بڑی پریورٹی ہے کہ وہ اپنی جان کا رسک لے کے آخرکار پیسہ کما لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا درجہ, ایک بندہ ہے جی, وہ کہتے ہیں جی میں نے فیمس ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. فیمس ہونے کے لیے ہر وہ حرکت کر دیتا ہے جو کرنے والی بھی نہیں ہے. پتہ لگا جی آخرکار فیمس ہو گیا, اور وہ فیمس کیسے, وہ بدنام ہو گیا. بڑا فیمس ہوتا ہے, آپ بدنام لوگوں کے نام لیں, بڑے مشہور ہیں جی, سارے جانتے ہیں, ہم لے نہیں سکتے ریکارڈنگ میں, لیکن بڑے بڑے مشہور میل فیمیل نام ہے, لے تو سب کہیں گے وہ بڑا مشہور ہے, لیکن آپ میں سے کوئی بھی بننا نہیں چاہے گا. آپ کہیں گے یار ایسا فیم, سب کچھ اس نے اس فیم کے لیے لگا دیا لیکن بدنام ہو گیا. انسان کا کمال یہ ہے کہ جو سارے میں نے سٹیپ بتائے ہیں, اقتدار کا, معروف ہونے کا, پیسے کا, آگے بڑھنے کا, یا کسی بھی چیز کا, یا بال بچے, اس کو سمجھ آ جائے ان سب ترجیحات سے بڑی ایک ترجیح ہے وہ رب کی ذات ہے. اقتدار کی بجائے اگر اقتدار دینے والے سے رابطہ ہے, آپ بڑے انسان ہیں. میری نظر میں, میری ناقص رائے میں بھی اور میری نظر میں بھی زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کے پاس اقتدار ہے نہیں, بلکہ جس کے پاس اقتدار دینے والے پہ یقین ہے. سمجھے کہ نہیں؟ این ممکن ہے یار وہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہو, لیکن اس کا ایمان ہو کہ یار اقتدار اعلیٰ کا تصور جو سا وہ یہی ہے. رب کی ذات ہے تو یہ کائنات ہے, نہیں ہے تو غبارے کی ہوا نکلتے پتہ نہیں لگتے. اس دنیا میں, میرا پچھلے دنوں آرکیالوجی میں لیکچر ہوا تو ان بچوں کے ساتھ میری انٹریکشن ہوئی, تو آپ کو کئی چیزیں بڑا وہ کلک کرتی ہیں, اٹریکٹ کرتی ہیں. تو میں ان سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا کہ یار آپ کا کبھی کوئی فیلڈ کا کام ہوا تو آئی وش کہ میں جاؤں. گوگل پہ آ کے میں نے آرکیالوجی لکھ کے ساری وہ چیزیں نکالی تو پتہ لگا وہ کھوپڑیوں کو برش مار رہے ہیں اور نکال کے چیزیں دیکھ رہے ہیں پرانی, کتنے سو سال, ہزاروں سال. ان کو ایریاز الاٹ ہو جاتے ہیں, اتنے با اتنے ایریا جناب اسائنمنٹ ملی ہے کہ تم نے اس کو کھود کے اس میں سے پرانی چیزیں نکالنی ہیں. تو وہ دیکھتا ہے کہ جناب ایک چھوٹا سا پنجر نکلا ہے اور ایک بڑا سا پنجر نکلا ہے. بڑے سے پنجر کو معائنہ کر کے وہ بچہ بتاتا ہے کہ یہ جی کسی فیمیل کا ہے, اور وہ چھوٹا سا جو سا وہ دودھ پلا رہی تھی, لیکن تودا گرا ادھر ہی دب گئے. اتنے ہزار سال بعد ان کے شواہد ملے ہیں اور پتہ لگا, ہم نے تصویریں کھینچ کے ان کو میوزیم میں رکھ دیا ہے. پتہ لگا انسان ہے کیا, وہ جو ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے, وہ سب کو ہی لگ رہا ہے ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے ہے. جو آج سے 3000 سال پہلے رہتے تھے نا, انہیں لگتا تھا ہم نے ہمیشہ ہی رہ جانا. جو آج صبح صبح دفن ہوئے نا, انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم ہمیشہ کے لیے تھے, ان کا وہم تھا. یہ واہمہ روز ختم ہوتا ہے. انسان آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اور پھر جس نے اپنی زندگی میں وقت پہ ترجیحات کا تعین نہ کیا اس نے زندگی جی کوئی, وہ بندہ ڈیڈ ہے. جس بندے نے اپنے رائٹ ٹائم پہ اپنی ترجیحات نہیں دیکھی, نمبر 1 میری پریورٹی کیا ہے, نمبر 2 کیا ہے, چلو یار زبردستی رکھ لیتے تھوڑی دیر کے لیے, اگر عقل نہیں یہاں پہنچی رکھ کے تو دیکھیں. لائک بڑا امپورٹنٹ جانے لگا, میں ٹرن لے لوں, گاڑی ٹرن کرنے لگوں نئے راستے پہ, کیسے کس وقت میں کیا جائے؟ اس وقت میں کیا جائے جب بے بس ہو جاتے ہو. ترجیحات کا آئیڈیل تعین ہوتا ہے جب انسان بے بس ہوا ہوتا ہے. مثلا دل ٹوٹ گیا, کھپ گئے, مر گئے, لٹ گئے, دغا ہو گیا, بے وفا نکلی, آئیڈیل ٹائم ہے ترجیحات کے تعین کا. فیصلہ کرو یار, اتنا بلڈ, اتنا وقت, اتنی انرجی لگا کے اگر ذلیل ہی ہونا ہے, اس سے بہتر ہے اس کی بارگاہ میں ہو, کیونکہ ادھر ذلالت ہے ہی نہیں, ادھر تو عزت ہی عزت ہے. آپ اسی وقت ترجیح کراس کرو گے. آپ کو گے جس کو میں نے بت بنایا تھا, سارے بت ختم ہو تو وہ ذات گرامی آتی ہے. یہ کیا شاندار, ویسے یقین کریں تشریحات آپ کو ملتی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی جو مکتوب ہے, کتابیں ہیں اور چیزیں ہیں, ان میں سے ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ملکہ سبا کے دربار میں ایک حدود خط لے کر آتا, تو ملکہ سبا کہتی ہے ہمیں سرنڈر نہ کرنا پڑ جائے, یہ بڑا طاقتور بادشاہ جس نے خط بھیجا. تو وہ سارے کہتے ہیں کہ ملکہ آپ ڈر کیوں رہی ہیں, ہمارے پاس بھی فوج ہے, ہمارے پاس بھی بڑی چیزیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں, مجھے ڈر 2 وجوہات پہ. ایک, اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے نہیں ہے اس نے ٹینک پہ بھیجا کسی کو, جو ہدہد سے میسج بھیج سکتا ہے وہ بہت طاقتور ہے. رائٹ اور رانگ؟ چھوٹی چیز سے بڑا کام لینے والا بہت زبردست انسان ہوتا ہے.
وہ دیکھتے ہیں آپ کہ یار جی اس بندے نے چاول کے دانے پہ کھانا کعبہ بنا دیا. کیا بندہ جی, چھوٹی سی چیز کو شاہکار بنا دیا. رائٹ اور رانگ؟ وہ کیا بادشاہ ہوگا جس کا میسج ہدہد لے کر آ رہا ہے, پرندہ چھوٹا سا چڑی جتنا پرندہ, وہ لے کر آ رہا ہے. ایک بات اس نے کہا, یہ اس بات ظاہر کرتی ہے طاقتور بادشاہ ہونا ہے, اور جب وہ فتح کر لیں گے تو فتح کا اصول یہ ہے کہ جتنے اقتدار پہ قابض لوگ ہوتے ہیں ان کی گردنیں مار دی جاتی ہیں, اور پھر بادشاہ بیٹھتا ہے مستند پہ. یہ بات یہاں کلیئر, قرآن کا واقعہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں خدا کے ہاں بھی دستور ہے, جب وہ کسی کے دل کے دربار پہ بیٹھتا ہے تو سارے بتوں کو فنا کر دیتا ہے. پرابلم کیا, ہم نے بت اتنے تگڑے رکھے ہوتے ہیں, بلائے ہوتے ہیں کہ جو ترجیح اول پہ ذات گرامی ہونی چاہیے وہ نہیں آتی. ہم چھوٹے چھوٹی چیزوں کو اتنا بڑا بت بناتے ہیں, ہم اپنی انا کا بت گرنے نہیں دیتے. ہم کسی کو, ہمیں جسے کہتے ہیں نا موت پڑ جاتی ہے اگر کسی کے لیے کوئی کام کرنا پڑ جائے, بالخصوص بے لوث کام کرنا پڑ جائے. ہمیں کوئی اپنے مقام سے نیچے آ کے کوئی کام کرنا پڑے, ہم بالکل ہی رہ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار دیکھو یار چنگا بھلا میں بندہ ہے, میں نے گڈی توڑی پائے گی اپنی. رائٹ رانگ؟ ہم کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہے, حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں. تو یاد رکھیے گا, جو بندہ اپنے اندر کے بت فنا کر کے, یا کم از کم فنا کرنے کی ضرورت بڑی مشکل ہے, بڑا مشکل کام ہے, بالکل علی الان ایک خدا کے رستے پہ چل جانا, کم از کم یہ سمجھ لے کہ یار یہ ترجیح اول کے قابل نہیں ہے. ایک ایسا لباس جس کو میں پہنتا ہوں لیکن ننگا نظر آؤں, وہ لباس نہیں ہے. اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ جس چیز کو میں ترجیح اول رکھتا رہا ہوں ترجیح اول ہونے کے لائق وہ نہیں ہے, تو کم از کم میں اتنا ضرور کر لوں کہ میں فیصلہ کر لوں کہ جو ذات یا جو چیز ترجیح اول ہونی چاہیے مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے, مجھے غور و خوض کرنا چاہیے. کہ وہ کہتا ہے ایک میری چاہت ہے ایک تیری چاہت ہے, اپنی چاہت کے چکر میں پڑے گا تو کچھ نہیں ملنا, لیکن اگر تم میری چاہت کی طرف آئے گا تو پھر تو میں نے تجھے سب کچھ دینا ہی دینا. تو میری چاہت کی طرف آ جا. اب یہ دوسرا وقت آ گیا جی. ایک میں نے کیا کہا ہے, بے بسی کا دور, جس میں ترجیحات کا تعین کر لینا چاہیے. دوسرا وقت وہ وقت جس میں آپ کی چاہت پوری نہیں ہو رہی, اور وہ وقت کیا ہے, جس وقت آپ کو پتہ لگ جائے یار میرا رب کچھ اور چاہ رہا ہے. پھر قبول کریں اس کو, پھر رونا پٹنا نہ ڈالیں, پھر چپ کر کے قبول کریں. اب یہی تو وقت ہے جس میں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ترجیح اول ہوا ہے. رائٹ اور رانگ؟ کیا کمال ہے کہ قدرت آپ کو بھیج رہی ہے ایک ایسی گفٹ کہ یار تو اگر چاہتا ہے نا تو میں چاہتا ہوں تو میرا دوست بن جائے. یہ کتنی بڑی بات. اور قدرت کو یہ فیصلہ دے دے جس کو قبول کرنا بڑا مشکل ہو. اگر آپ قبول کر جاتے ہیں تو آپ نے ترجیح اول کس کو رکھ دیا؟ رب کو رکھ لیا. واصف علی واصف صاحب کا بڑا شاندار جملہ ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ غم ولی بنانے کا ایمرجنسی کمیشن ہے. غم میں اتنی طاقت ہے, جو بندہ غم کو قبول کر جاتا ہے نا کہ یار یہ میرے رب کی مرضی ہے, وہ بندہ عام بندہ نہیں رہتا, ولی ہو جاتا. وہ کہتے ہیں قدرت اس کے اندر وسعت پیدا کر دیتی. غم پہ گلہ کرنے والا فارغ, غم کو قبول کرنے والا کہ یار یہ بھی میرے رب کی طرف سے آیا, یار میرے رب نے میرے. وہ بڑا مشہور ایک واقعہ سمجھانے کے لیے انہوں نے لکھا ہوا کتابوں میں کہ لیلا جون سی تھی وہ لنگر بانٹ رہی تھی. مجنو کی باری آئی تو اس نے مجنو کا کاسا توڑ دیا. تو مجنو بڑا خوش ہوا. سب نے کہا یار تجھے لنگر نہیں ملا, اوپر سے تیرا کاسا توڑ دیا. کہتا کسی اور کا توڑا. کمال دیکھو یار, مجھے کس قابل اس نے, مجھے کیا مقام دیا اس نے یار, کسی کا کاسا نہیں توڑا. اس کا مطلب ہے مجھے کاسے کے ساتھ نہیں وہ چلانا چاہتی, کاسے کے بغیر دیکھنا چاہتی ہے. یہ کتنی بڑی بات. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم پھر بتاؤں ہماری ترجیحات اتنی ناقص ہوتی ہیں. ہم پورا علم لینے کے بعد, 100 لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد, آزادی کا علم ہوتا ہے بیٹھ سے ہمارے پاس, پورے آزادی کے علم سے دونوں ہاتھوں سے ہم بناتے ہیں ایک اعلیٰ قسم کا برتن, اور وہ پھر مانگنے والا پیالہ بن جاتا ہے. یعنی بجائے شاہکار بننے کے مانگنے والا پیالہ بن جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ترجیحات نہیں سیٹ کی, ترجیحات کا تعین نہیں کیا, وقت پہ سوچا ہی نہیں ہے, پلان ہی نہیں کیا کس چیز کو کہاں ریٹ کرنا, کس چیز کو کہاں رکھنا, کس چیز کی وقت کتنی ہے. آپ کبھی ایک تجربہ کر کے دیکھیں, اگر گھر فلیٹ ہو تو گھر میں اپنے موٹر سائیکل کو باتھ روم تک لے کر جائیں, پارک وہیں کرنی ہے آپ نے چند دن, آپ نہیں کر سکتے گیرج میں پارک ہوتی ہے. سر آپ نے کبھی ایک یہ غلطی نہیں کی کہ سواری کو غلط جگہ پارک کریں. آپ کو پتہ اس کا مقام کیا ہے, رائٹ؟ آپ کے گھر میں کبھی بھی ایسا ہو جائے کہ جناب جونسانا وی آئی پی گیسٹ آ جائے, آپ کہیں جی آج سٹور میں ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ, آئے ہمارے گھر کے ممٹی اوپر سٹور اوپر ہے, پیٹی کے اوپر آپ کو بٹھا کے بوتل پہ آنی ہے ہم نے مرنڈا کی, کبھی نہیں کریں گے آپ. آپ کو پتہ اس کا مقام پیٹی کے اوپر اور سٹور نہیں ہے, ڈرائنگ روم ہے. رائٹ رانگ جی, اس کو عزت دینی چاہیے.
زندگی میں کبھی سوچیں یار کہ آپ نے رب کی ذات کو کہاں رکھا ہو. کبھی اس سوال کو بھی اٹھائیں کہ یار جس ذات گرامی کے ساتھ میرا اس زندگی سے پہلے اور بعد میں بھی واسطہ اور یہاں بھی واسطہ ہے, میں نے اس کو ترجیح میں بھی رکھا کہ نہیں رکھا ہوں؟ کیا میری ترجیح میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو مفت میں گریڈز بڑھانے کی کوشش کرتے, کبھی کسی آپ کے ہاتھ سے نیکی کروا دیں, کبھی کسی کا کام پھنس جائے گا, بندہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک آ جائے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ابا جی بوری اٹھائے نا تو پتر کہتے پتر تھوڑا زور لائیں, اچھا پتر ہاتھ رکھ لیتا, زور نہیں لگاتے, اور اینڈ پہ وہ کہتا ہے یار بڑا تو طاقتور ہے, شاباش میرا پتر, بوری تو ہی چکی ہے. پتر ایسے خوش ہوتا ہے کہ یار دیکھو بوری میں نے اٹھائی. کبھی زندگی میں غور کریں, مفت میں قدرت کریڈٹ دے رہی ہوتی ہے. آپ کو میڈم سر کر دیتی ہے, آپ کو پڑھا لکھا بنا دیتی ہے, تعلیم یافتہ بنا دیتی ہے, شہری کر دیتی ہے, بہو بنا دیتی ہے, عزت دار بنا دیتی ہے, مالک بنا دیتی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اختیار دے دیتی ہے, فیصلے کرنے کا. تم اگر شفقت کا ہاتھ رکھ دو کسی کا کام ہو جائے, کتنی بڑی بات. تو کبھی غور کرو, یہ بھی ویسے جیسے بوری اٹھائی ہو اور ہلکا سا زور جو ان سے نا وہ آپ سے لگوایا جا رہا ہو, کریڈٹ پورا دیا جا رہا ہے. اینڈ پہ بچہ بیٹھ کے بڑا خوش ہو کے دیکھیں جی بوری اصل میں نے اٹھائی ہے, ابا جی نے آج جو ان سے نا بڑا کام میرے سے لیا ہے کہ نہیں, مرنڈا مجھے بھی پینی چاہیے. تو نتیجہ یہ ٹھہرا, آپ کبھی غور کریں تو ترجیح اول پہ رکھنے والی ذات گرامی رب کی ذات, اس سے کم پہ نہ رکھیں. اور خدا نہ خواستہ کبھی نیچے پتہ لگ گیا ہے کہ یار میں ترجیح پہ رکھی نہیں, توبہ کریں, میرے مالک جس جگہ پہ تجھے مجھے رکھنا چاہیے میں بڑا کوتا ہوں, میرے سے بڑی غلطی ہے, میں تیری مرضی تیری رضا تیرے فیصلوں کو میں نے کہیں اور رکھا ہوا, میں کسی ایکس وائی زیڈ کی بات کو بہت بڑی بات سمجھتا ہوں, حالانکہ تیری بات اور تیرا نام اور تیری ذات گرامی سب سے اوپر ہونے چاہیے. تو کبھی کمپرومائز کریں, اس پہ کمپرومائز نہ کریں, پھر کہیں سمجھ آئے گی. ایک آخری بات کیا کہ یہاں لیکچر ہمارا ختم ہوئے گا, کہ جب آپ ایک دفعہ یہ حلاوت یہ ذائقہ چکھتے ہیں نا ترجیح اول پہ رکھنے کا, اس پہ حدیث ہے کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکی جس نے دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے کی. بڑی کلیئر ڈیفینیشن ہے. آپ کے کنسرن کے پیچھے اللہ ہونا چاہیے, آپ کے کسی بھی کام کے پیچھے اللہ ہونا چاہیے. روٹی آ جانی ہے, رزق آ جانا ہے, چیزیں آ جانی ہیں, لیکن اگر چیز کے پیچھے رب کی ذات ہے نا, یو آر لکیسٹ, آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں. آپ کام نہیں کر رہے جی, آپ بزنس نہیں کر رہے جی, آپ عبادت کر رہے ہیں, آپ عبادت والے بندے بڑے سمجھدار ہیں, آپ عام نہیں ہیں, بڑے تیز ہو گئے, آپ کا انٹلیکچوئل لیول بڑا آگے چلا گیا, آپ نے فیصلے کرنے سیکھ لیے, اور آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ترجیح اول پہ رکھنے والی ذات اگر ہے تو رب کی ذات ہے. آپ کا بہت شکریہ جی. یہ آج کا لیکچر تھا, آپ کے سوالوں کو میں ویلکم کروں گا. سوال آپ کا یہ, غم اور مایوسی میں فرق کیا ہے؟ بعض اوقات جو غم ہے وہ جس حالت میں آتا ہے, ورژن حالت میں, وہ غم ہی ہوتا ہے. اس سے جو چیز بنتی ہے بعض اوقات جو پروڈکٹ بنتا ہے وہ مایوسی ہوتی ہے. غم جب تک آتا ہے تب تک پوری چوائس ہوتی ہے یہ کنسٹرکٹیو بن جائے, غم ڈسٹرکٹیو ہو جائے تو مایوسی ہو جاتی ہے. غم آیا اور غم آپ کے زندگی میں کام کرنے کا سبب بن گیا, یار اس ناکامی نے مجھے بتا دیا یار ناکام نہیں ہونا. غم آیا تھا کنسٹرکٹیو ہو گیا, اور غم آیا آپ نے کہا یار ہارنا ہی ہے تو پھر انجی ٹھیک. بڑے لوگ دیکھو کہ وہ مر چکے ہیں لیکن دفنائے نہیں گئے, چلتے پھرتے نظر آئیں گے آپ. کیا وجہ ہے؟ نا امید ہو چکی ہیں. جو نا امید بندہ ہے نا بڑا خطرناک بندہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کلا خطرے میں نہیں ہے. بندے تو کل جو ہوتا بندہ بنتا وہی ہے. نا امید بندہ مفت میں ایک اس کی اسائنمنٹ لگی ہوتی ہے. وہ اسائنمنٹ کیا ہے؟ نا امیدی بانٹنے کی. وہ بیٹھتے اٹھتے چلتے, جیسے کوڑے کا ٹرک پورے شہر میں سے گزرتا ہے, ہر جگہ بدبو. اب تو شکر ہے نیٹ اوپر ڈالنے لگ پڑے. ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ کرشن نگر کا کوڑا گلشنہ بھی پہنچ جاتا تھا ٹرک کے ذریعے اڑتے اڑتے. تو پتہ وجہ یہ ہوئی کہ اوپر جالی نہیں ہوتی تھی. لیکن آپ کبھی دیکھیں, آپ کبھی گاڑی میں بیٹھے نا, بڑا مزیدار ایکسپیرینس بتاؤں, آپ تھوڑے سے سینسٹیو ہے نا, آپ کی سینسیشن تیز ہیں, نفیس انسان ہے بٹ سب کی طرح, تو آپ فوری طور پہ نا آپ کہیں گے یار اے سی بند کر دو. آپ کو کہ یار ایئر ڈکٹس بند کرو. کیا ہوا یار؟ کوئی قریب نا مرغیوں والی گاڑی گزری ہے. کیا ہوا؟ پتہ لگا وہ گزر بھی رہی ہے اور ونڈ بھی رہی ہے, وہ بدبو جو ان سے پورے شہر کو دے کے جا رہی ہے. اچھا کبھی آپ گزریں گے کہیں گے یار فریگرنس کہاں سے آئی؟ پتہ لگا جناب آپ یونیورسٹی پنجاب کے پاس سے گزرے ہیں, وہاں پھولوں کے باغ ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ پتہ لگا اس پھولوں کے باغ کی وجہ سے فریگرنس آ گئی. مایوس بندہ وانٹ رہا ہوتا ہے, کانشیسلی انکانشیسلی, نا امیدی. اس لیے
میرے حساب سے مایوس سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، بالخصوص ایسے مایوس سے جو مایوسی چھوڑنا نہیں چاہ رہا، اس کے لیے دعا کر دینی چاہیے. اس سے دوستی ذرا زیادہ لفظ خطرناک قریبی تھا، اس سے تعلق نہ رکھے، تھوڑا سا دور کر. وجہ یہ ہے وہ مفت میں دے جائے گا آپ کو نا امیدی، اور پھر آپ ہیبچول ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ہیبچول ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے غموں کو مایوسی بناتے ہیں. غم آیا مایوسی، غم آیا دیکھو جی میری پینسل گواچ گئی روڈ بیٹھ کے، کیا ہو دیکھو جی جناب میں اتنے شلوار قمیض دھو کے پا کے ہیں، شلوار اڑ گئی، دیکھو زمانہ پتہ نہیں کون لے گیا ہے کہ نہیں ہے جی. غم زدہ ہو جائیں گے، پورے رونے والے ہو جائیں گے. 2 شعر کہہ دیں گے، اڑتی ہے جب شلوار تو آتا ہے زمان. آپ دیوان بن جائے گا، دیوانے شلوار، دیوانے قمیض. پتہ لگا ان کا کام ہی ہر چیز کو مایوسی بنانا ہے کہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے کہ نہیں، یعنی کہ کام بھی کرنا رونا بھی ہے کہ نہیں. اچھا دنیا میں کئی لوگ آپ کو ملیں گے وہ مرے کھپے ہوں گے، اس کے بعد باوجود پر امید ہوں گے، بڑا زبردست پر امید پورا. منیر بھٹی صاحب کا مجھے بڑا شاندار لگتا ہے، کہتا ہے میری زندگی میں ایک دفعہ بڑی ٹریجڈی آ گئی، میرے پاس جتنے پرفیوم تھے میں لگا کے کام پہ چلا گیا پورا تیار ہو کے. دنیا میں بڑا انسان ہوتا ہے وہ اپنے مشکل دن کو بھی اچھا دن کر دے. یہ بڑا کمال کا بندہ ہوتا ہے جو کلر سارے پکڑتا ہے، سارے رنگ بھر دیتا ہے. بلیک اینڈ وائٹ فلم کو جناب کلر کرتا ہے، کہتا ہے نہیں یار یہ کون سے غم روز روز آتے ہیں، آج آ ہی گیا تو جناب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہم اس کا ڈول ہی پیٹ دیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور دنیا میں کئی لوگ ایڈا غم نہیں جیڑا ڈول پیٹ دیتے. کھپ پا دیں گے جناب، نہیں پتا ساڑھے پریشر کوکر خراب ہو گئے نا. لڑکے روتے مل جائیں گے آپ کو کہیں، دیکھیں جی میں دنیا کا بدقسمت ترین انسان ہوں، کیا ہوا جی میری CD 70 لیٹر میں 70 نہیں کرتی. بتانے والے بھی شاندار ہیں، وہ کہیں گے جی دم کرائیں آپ جا کے. آپ کو یہ کامن ٹرینڈ ملے گا سوسائٹی میں. تو اس لیے غم انٹیک ہے. غم جون سا ہے وہ پوری آپشن ہے مثبت یا منفی ہونے کی. غم ایک مٹی ہے، شاید اس کی شکل آ گئی ہے کہ نا امیدی کی طرف جائے، یا غم جون سا ہے وہ آپ کی طاقت کا سبب بن جائے. کبھی کبھی آپ ملکوں کو بننا دیکھتے ہیں، کبھی کبھی شخصیات کے بننے کا مطالعہ کریں، بندہ بنا کیسے. تو بڑے آپ کو صوفی ایسے کئی لوگ ملیں گے جو مجاز سے حقیقت میں آئے، عشق مجازی، وہاں سے پتہ لگا یار نہیں او ہو یہ تو بندہ نہیں اس قابل، جس کو میں سمجھ بیٹھا ہوں سب کچھ، یہ تو چند سالوں میں چنگا بلا بوڑھا ہو جانا، بلکہ کسی قابل نہیں رہنا. یہ تو بیچارہ اچھا ہو کے ملتا ہے، جب کسی کو محبت ہوتی ہے نا اچھا ہو کے ملتا ہے، وہ پورا نہ کے آتا ہے اپنی طرف سے، پورا تیار ہو کے آتا ہے، ساری کریمیں لگا کے آتا ہے، فل ٹائم ٹشن ٹیٹ ہو کے آتا ہے. پتہ لگا یار یہ بھی ٹیمپریری ہے، یہ بیچارہ 2 دن نہ آئے تو میں مر جاؤں گی، بندہ کہتا ہے میں مر جاؤں. پتہ لگا یار ایک ایسی ذات ہے جو 5 حصوں سے ماورا ہے، میرے 5 حصوں میں نہیں آتی، میرے احساس میں ہے. وہ اتنی معطر ذات ہے کہ دنیا کے خوبصورت ترین نظارے جو ان سے ان کے پیچھے بھی پنہا ہے. پینٹنگ کے پیچھے پینٹر ہوتا ہے، اس کا دماغ ہو. دنیا کی ٹاپ کی پینٹنگ دیکھ لیں. ابھی وہ ہم مووی چوئی صاحب دیکھ رہے تھے، میں لگا کے چلا گیا اور وہ صرف سینز تھے. اور جب میں نے گھنٹے بعد کو کاؤنسلنگ کے لیے آیا تھا تو میں چوئی صاحب سے پوچھا جی کیا کہتے، یار مجھے نہیں پتا میں کیوں رو رہا تھا، مجھے نہیں پتا میں ہنس کیوں رہا تھا. سینز کے پیچھے سے، پکچر کے پیچھے سے پکچر بنانے والا دکھتا ہے، دکھتا نہیں ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یار کیا بات ہے، اس کائنات کا مالک کیا بڑا مالک ہے. اس لیے بڑے صوفیوں کو سیر و سیاحت میں رب کا تعلق ملا. انہیں بڑے بڑے خوبصورت مناظر سے پتہ لگا، جھرنے کو گرتے دیکھا، یار سبحان تیری ذات کیا بات. ذرا اس فیلنگ کو سوچو کہ آپ ایک سین کو دیکھ کے سبحان اللہ کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہ ہو کہنے کے علاوہ، تو پھر احساس آپ کو ولی بنا دیتا ہے. یہ احساس آپ کو ولی بناتا ہے. اور کہا یہ کہ مولوی صاحب کے 33 بار پڑھنے سے فائدہ ہوگا، شاید ہوگا، انکار نہیں ہے، لیکن جو ایک بار کا وہ احساس ہے نا، جب شاید سبحان اللہ بھی رک جائے آپ کے، یار کیا وہ ذات ہے یار جس نے اس بیوٹی پہ تتلی کو بنایا، جس نے اس بیوٹی پہ جھرنوں کو بنایا، جس نے اس بیوٹی پہ. آپ کبھی ریئل نارتھن ایریاز کے اینڈ جا کے کارنرز دیکھیں، پریشان ہو جائیں گے کہ یار کیا بات، کہاں مخلوق پل رہی ہے، کہاں سے یار یہ پانی آ رہا ہے، کہاں سے بارشیں ہو رہی ہیں، کہاں سے برف گر رہی ہے، کہاں سے پگھل رہی ہے، کہاں سے اتنا بڑا کارخانہ قدرت کا چل رہا ہے. مانیٹرنگ کے بغیر نہیں چل سکتا، ذرا ذرا اس کی مانیٹرنگ نظر میں. تو اس لیے کسی بھی چیز کی آمد، غم کی آمد نہیں بری، لیکن غم سے نا امیدی بڑی خطرناک چیز، اس سے ٹوٹل بچنا چاہیے. کیونکہ میں نے اس کو عمر کے ساتھ نہیں چھوڑا، شعور کی عمر کے ساتھ چھوڑا. اس لیے شعور کی عمر کے پیمانے بھی بڑے عجیب و غریب ہیں. آپ کو 17 سال کا محمد بن قاسم مل جائے گا، آپ کو میں نے پچھلی کسی سیٹنگ میں کہا کہ ینگ رائٹر مل جائیں گے. آپ کو بڑی بڑی عمر کے ناکارہ لوگ ملیں گے، کہنا تو نہیں چاہیے ہے تو بزرگ، کسی کام جو نہیں،
کیا کر رہے ہیں جی؟ کل کا انتظار کر رہے ہیں. کل کیا ہونا؟ بس کچھ بھی نہیں ہونا, کل ہونا جی, ہے کہ نہیں؟ روٹی کھا لی, دوپہر کی کھا لی, کہنا ان کی کر رہے, کہنا رات کا کھانا کھانا. انتظار ہو رہا ہے, پتہ لگا یار بڑا مشکل کام کر رہے ہیں, پورا انتظار ایمانداری سے کر رہے ہیں. کس چیز کا؟ رات کے کھانے کا. وہ کہنا پھر صبح ناشتہ بھی تو کرنا ہے. اب ان کی زندگی بس یہی چل رہی ہے. شعور کی عمر کا مطلب ہے آپ نے وزن کرنا سیکھ لیا. کن چیزوں کا؟ آپ نے وقت کا وزن کیا, یہ اور بڑی قیمتی چیز ہے, یہ ضائع نہیں جانا چاہیے. آپ نے طے کیا کہ یار اب میں نے ہر چیز ضائع کرنی ہے, میں نے وقت ضائع نہیں کرنا. آپ نے طے کیا کہ یار کسی انسان کی وقت کتنی ہوتی ہے. مثلا وہ لوگ جو والدین کی قدر نہیں کرتے وہ بے وقوف ہیں. کیسے؟ جن کو قدرت نے تقدیس دی ہو, احترام دیا ہو, وہ ان کو احترام نہیں دے رہے. جن کو قدرت کہہ رہی اف تک نہ کہنا, اور وہ بیچاری کی بدبختی کسی کی کیا ہوئے گی. اس لیے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ انسان انجان نہیں ہوتے, رویے انجان ہوتے ہیں. انسان اپنے رویے انجان سے کر لیتا ہے. آپ کبھی کسی بندے کو دیکھیں جو پسند نہیں ہے, پتہ لگے گا اس کا رویہ انجان سے. کسی بندے کو دیکھیں جو بڑا اپنا اپنا لگ رہا ہے, پتہ لگا اس کا رویہ بڑا اپنا اپنا ہے, اس کے رویے میں انجانا پن نہیں ہے. تو یہ اس لیے ترجیحات کا عمر کے ساتھ تعلق شاید نہیں ہے. میں نے اس کو چھوڑا ہے شعور کی عمر کے ساتھ. آپ اس کا خود فیصلہ کریں, اس سیشن, اس گفتگو کا خود فیصلہ کریں کہ اس میں نے کس چیز کو کب اور کہاں پکڑنا. میں اکثر کہتا ہوں اپنے ایونٹ سیشنز میں ان باتوں کا کوئی آڈٹ نہیں ہے, ان باتوں پہ کوئی اٹینڈنس نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی پوچھ پڑھ نہیں ہے, اور کوئی بعد میں پیپر بھی نہیں ہے. یہ آپ کی باتیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ جہاں سے چاہیں اس سرے کو پکڑیں اور نکل جائیں. دیٹس آل. پوری آپشن. اس سے زیادہ بہترین کلاس ہو نہیں سکتی کہ جو بتایا گیا سکھایا گیا اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے. اٹس اپ ٹو یو. آپ سمجھے ابھی پکڑ لیں, ابھی ترجیحات ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے, بات بڑی زبردست ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں یار آدھی نہیں, یہ کوئی ٹائم لگے گا. تو کوئی حرج نہیں ہے, اتنا تو پتہ لگے نا بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ممکن ہے 2 سال بعد آپ پکڑ لیں اس بات کو. تو یہ مان جانا بڑی بات ہے کہ یہ بڑی بات ہے. یاد رکھنا, یہ مان جانا کہ یار یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. بے شک اس کا ٹائم اب نہیں ہے لیکن ہے بڑی امپورٹنٹ بات. میرے حساب سے بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے شناسائی ہو گئی کسی عظمت کے ساتھ. واقفیت کا مطلب ہے کہ آپ میں آدھی عظمت موجود ہے. جملہ کیا ہے؟ عظمت کے ساتھ عظمت کی شناخت اگر ہونے لگ پڑی ہے, آدھی عظمت آپ میں موجود ہے. یہ چھوٹے بندے نہیں ہیں آپ اگر یہ اندازہ لگانے لگ پڑے ہیں نا یار یہ بندہ بڑا بندہ ہے, آپ کو چھوٹے نہیں ہیں پھر, کیونکہ بڑے بندے کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا بندہ چاہیے. چھوٹا موٹا بندہ سمجھ نہیں سکتا. اگر سمجھ آ گئی ہے نا کہ یار یہ کچھ ہے, اس کا مطلب ہے یار یہ عظمت ہے بغیر جونسن. اور یار برے بندے نہیں ایک دوسرے کو پہچان, مجرم پہچان جاتا ہے کہ نہیں ہے جی. بندہ جیل میں سارے ایک جیسے جون سے اکٹھے ہو جاتے ہیں, خوفناک جون سے لوگ ہیں, دھیمے لوگ علیحدہ ہو جاتے ہیں. آپ کسی جگہ دیکھ لیں, کرمنل کو, نیک لوگ کو پہچان, اسموکر کو پہچان جائے گا, اشارہ کرے گا, لائٹر ہے گا, تو کہے گا یار میرا لائٹر میری جان حاضر ہے, کیڑی گل, بلکہ ختم ہو گئے میرے کو سگریٹ لے لو, ہے کہ نہیں. وہ واقفیت ہو جائے گی. ان دی سیم وے یہ باتیں ہیں نا, یہ بھی واقفیت ہے. یہ کلک کر جائیں تو جو وقت آپ کا یہ وہی فائل, اسی کو پکڑ. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے, کیونکہ انسان سویلائزیشن کے اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ اب وہ ڈیفائن کر چکا ہے کہ انسان کی حرکات و سکنات اور افکار, اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان بچپنے میں ہے یا بڑا ہو چکا ہے. تو آپ جرنلائز اگر دیکھیں تو بچپن کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. سب سے خوبصورت چیز معصومیت ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, جس کو جلدی ہم مار دیتے ہیں. ہمارا سسٹم بڑا خوفناک, اسکول مار دیتا ہے. ہم ماما دل کرتا ہے جلدی نہ بڑا ہو جائے, جلدی نہ بڑا ہو جائے. ہمارے گاؤں میں تو بڑا ایک عجیب سا ایک کلچر ہے, جلدی رشتے کر دیتے ہیں, بڑے کو پھر ٹوٹنے لگ پڑے. اب تو زمانہ یہ جو صدی گزری بڑی خوفناک گزری ہے, اس میں بچوں کی تعلیم بڑھ گئی اور یہ رشتے ٹوٹنے کا کنسیپٹ بڑا آیا, یعنی منگنی ٹوٹنے کا, اور بڑا تہمت سمجھی جاتی. گاؤں میں رشتہ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ کالی آندھی آئے گی, نیلا طوفان آئے گا. حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, شکر ہے اس کو سمجھ آ گیا کہ یار اس کے ساتھ میری زندگی نہیں گزرنی, ہے کہ نہیں ہے. تو بچپنا اس معصومیت کا نام ہے جو ریشنل نہیں ہے, جس کا ایک اچھا خاصا اس معصومیت کا حصہ تخیل میں ہے, خیال میں ہے, اپنے خیالوں میں مست ہے, وہ اپنی خوشیوں میں مست ہے. اس کے پاس کھلونے کا بھی احساس ہے, اس کو کھلونے کو چھوڑنا لگ جائے. اس کو یہ بھی احساس ہے کہ مطلب جو میری چیز ہے وہ چھن گئی ہے,
وہ چھینی ہوئی چیز کل تک بھول بھی جائے گا. اس میں بڑی شاندار ایک حدیث ملتی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچوں سے میں نے یہ سیکھا. وہ اپنے نقصان کے بعد کیا کرتے ہیں, وہ جلدی بھول جاتے ہیں, وہ ناراض ہوتے ہیں جلدی راضی ہو جاتے ہیں, وہ دل کو نہیں لگاتے, وہ آج کے گلے کو کل تک نہیں لے کے جاتے, وہ اپنی بات کو وہی مکا لیتے ہیں, وہ معصوم رہتے ہیں, وہ معافی مانگ لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا اس طرح. تو بچپن جڑا ہوا ہے ان حرکات و سکنات اور اس معصومیت کے ساتھ. اب ہوتا کیا ہے, ایک ڈائلما ہے اس سوسائٹی کا. یاد رکھیے گا, جس طرح میں جس چیز کی بات بار بار کر رہا ہوں ہے شعور کی عمر کی, میں نے 3-4 بار تذکرہ کیا, شعور کی عمر بھی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کے شعور کی بھی عمر ہوتی ہے. یہ تھوڑی مشکل جگہ چلا گیا سوشیولوجی کی, لیکن بولوں گا اس لیے کہ اجازت ہے آپ کی طرف سے. سوسائٹی کا شعور اس طرح ہوتا ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے جنرلی سوسائٹی کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں. آپ اس سوسائٹی کے ایٹریبیوٹس نکالیں اور آپ انڈیا چلے جائیں, ان کے ایٹریبیوٹس نکالیں, آپ اس سے اگلا کام کریں, اگلا کام کریں تو آپ امریکہ چلیں, آپ کسی سیولائز سوسائٹی میں چلے جائیں, پتہ لگتا ہے ان کے ایٹریبیوٹس اور طرح ہیں, تو پتہ لگا ان کا شعور اور طرح ہو چکا ہے. وہ اپنے چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, گورے کا 18 سال کا لڑکا مین کہلاتا ہے, ماں کہتی ہے مین, اے مین, ساڈا 25 سال کا کاکا ہوندا نہیں کہہ رہا. اب ماؤں کو دیکھ لیں یار, مطلب آپ ازدواجی زندگی میں نے کئیوں کی خراب ہوتی دیکھی ہے, وجہ کہ ماں انٹرفیئر کر رہی ہے. ماں انٹرفیئر ایسے کر رہی ہے نہیں کرنا چاہیے. ماں کہتی ہے کہ جناب جونسا نا یہ میرا پتر ہے, یہ کاکا ہے, اس کو کوئی لے کے نہ بھاگ جائے, ہے نا ایسی سوسائٹی میں. تو بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ میرا پیریڈ بچپنے کا تھا, ختم ہو گیا, چلا گیا. سر اس میں فرق کیا آتا ہے؟ مطلب بچپن میں ہم معاف کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, جیسے جیسے ہماری شعور کی عمر بڑی ہوتی ہے تو ہم ریشنل پختہ ہو جاتے ہیں, ہمیں دوسروں کی اینکیں لگ جاتی ہیں. لوگ کیا کہیں گے, انتخاب ہمارے پاس کرنے کی صلاحیت بچپن میں نہیں ہوتی. اچھا ہی ہے لیکن المیہ بھی ہے کسی حد تک. ہم پھر ان رویوں کو چوز کر دیتے ہیں لاشعوری طور پہ جو کہ اچھے نہیں تھے. لاسٹ ٹائم ہمارا سیشن تھا, ہم ان بلیفز کو لے لیتے ہیں جو کہ لمیٹڈ ہوتے ہیں لاشعوری طور پہ, حالانکہ نہیں لینے چاہیے تھے. تو بچپنے کا جہاں بہت بڑا انعام ہے, بچپنا ایک بڑی کمال کی چیز ہے. چھوٹی کلاس ہے نا, اسی سے بڑی کلاس بنتی ہے. چھوٹی کلاس اچھی ہے تو بڑی کلاس بھی اچھی ہوگی, بنیاد اچھی ہے بڑا بھی اچھا. لیکن ایک ٹریجڈی ہے کہ بچپن میں وہ جو لاشعوری سلیکشنز ہیں نا, پتہ نہیں لگتا کس رویے کو کب رکھنا, کس رویے کی لائف کتنی تھی. اس معاف تو کرنا سیکھنا چاہیے تھا. مثلا یہ کام ماں باپ کا ہے, بچے کو سکھائیں معاف کرنا, نہیں سکھاتے. میں نے تو نہیں, کم ہی دیکھا ہے, حالانکہ لاشعوری طور پہ سکھا شاید رہے ہوں کیسے معاف کر کے, یار دیکھ میں نے تیرے چاچا کو معاف کر دیا, میں نے دیکھ یار تیری خالہ کو معاف کر دیا. اب بچہ دیکھتا ہے ماں باپ نے کبھی معافی نہیں کیا, جب وہ دیکھتا ہے معافی نہیں کیا وہ رویے کو لے لیتا ہے, اون کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے صحیح رویہ یہ کہ معاف نہیں کرنا چاہیے, حالانکہ معاف کرنا چاہیے. تو بچپنے کا یہ ایک ڈھلم ہے. بچپنا ایک ایسی عمر ہے جس میں انتخاب کمزور ہوتا ہے انسان کا, انتخاب کو معیاری نہیں ہوتا. انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ بچپن ہے. جیسے مجھے ابھی بھی یاد ہے, ہم اسکول لائف میں مجھے سب سے جو اچھی میڈم لگتی تھی, میں کہ اسے شادی کروں, اس کے بچے میری عمر کے. پچھلے دنوں بائی چانس ملنے آ گئی تو میں نے کہا میڈم آپ نے میرے سے شادی نہیں کی. وہ تو شرمندہ ہو گئی ماشاء اللہ. وہ 60+ ہو چکی تھی, اتنا عمر 80 بوڑھے ہو گئے, تو حال ہی کوئی نہیں بچا. تو وہ پتہ لگا جناب اس عمر میں ہم تخیل یہ تھا کہ یار یہ نا ایسے اگر ہو نا تو جناب بڑا زبردست تھا. انتخاب جو ان سے بڑا کمزور, تخیلاتی انتخاب. اب تو بڑے مشکل قسم کے پیمانے دنیا میں بن چکے ہیں ہر چیز کے انتخاب کے. انسان میں بچے کا زندہ رہنا کتنا امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے, لیکن پورا بچہ نہیں زندہ رہنا چاہیے. کس لیول, بچے کی کچھ چیزیں ضرور زندہ رہنی چاہیے. جیسے نمبر 1 یہ ہم نے استاد صاحب سے سیکھا, اشفاق احمد صاحب سے فرماتے تھے کبھی اپنے اندر کا بچہ نہ مارو. کون سا؟ جو سیکھنے پہ مجبور کرتا ہے. کبھی سوال کی موت نہیں ہونی چاہیے, سوال زندہ رہنا چاہیے. جو بندہ سوال کر سکتا ہے نا خوش قسمت انسان. اس کا مطلب ہے سوچتا ہے تو سوال کر سکتا ہے. اور میں آپ کو علیہ الاعلان یہ بات کہہ رہا ہوں, میں نے بڑے بڑے آفیسرز کو پڑھا کے دیکھا ہے, سوال نہیں کر سکتے. بحث کر سکتے ہیں, سوال نہیں کر سکتے. ایک ہے سوال برائے سوال, وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. ایک ہے سوال برائے ٹو چیک دی نالج, ایک ٹو میک دی امپریشن, سیکنڈ, اینڈ تھرڈ فور دی سیک آف دیٹ اس کو الجھا دوں میں اس سیشن کو. کامن ملیں گے آپ کو سوال سچا, بالکل زبردست سچا سوال کوئی نہیں ہے. اچھا پھر لوگ کہیں گے جی مجھے جواب صحیح نہیں ملا. سوال بھی سچا نہیں ہوتا, ویسے ہی سچا ہی جواب آ جاتا ہے.
کتابی سا سوال ہوتا ہے, کتابی سا جواب آ جاتا ہے. تو اس لیے بچپنے کا یہ زندہ رہنا چاہیے, سیکھنے کا شعبہ زندہ رہنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, بچپنے کی طرح معافی زندہ رہنا چاہیے, بچپنے کی طرح کبھی کبھی معصومیت زندہ رہنا, کبھی کبھی حیران بھی ہونا چاہیے بچپنے کی طرح. یار کتنی کم بختی ہے ہم بچپنے کی طرح. آپ میں سے کسی نے نا وہ کورس شاید کیا ہو آرٹ آف لیونگ کا, تھوڑا سا کیا ہو آرٹ آف لیونگ کا, شہناز سے ہم لوگوں نے کیا. تو شہناز پہلے دوسرے دن ہی نا وہ کھول دیتی ہے, وہ کہتی ہے میوزک اینڈ ڈانس اور ہر چیز کھل جاؤ سیشن. اور اچھا پہلے 5-10 منٹ ایک بڑے معروف ٹرینر میرے ساتھ تھے, میں نام بڑے مذہبی سے ٹرینر ہیں, نام پھر نہیں لے سکتا, میرے ساتھ اسی روم میں تھے. میری بڑی سینئر باجی ہیں, وہ بھی اسی روم میں تھی. ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ یار اس میوزک پہ تو بڑی شرمندگی والی بات یار, مطلب ایک بندہ جو بڑا مذہبی لبادے میں اور وہ ڈانس شروع کر دے تو بڑا معیوب لگتا ہے یار. ایک ٹرینر ہے, وہ آدھے کو گھنٹے بعد, اب مطلب اس کو سمجھیے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, کوئی ریکارڈنگ ہے تو اس پہ اعتراض ہی نہ اٹھا دے. وہ کہتے ہیں اپنے بچپنے میں چلے جاؤ. وہ ڈانس نہیں مقصد, ڈانس تو ساری زندگی اسی نچانے بھی ہے تو نچنے بھی ہیں, ساری زندگی ہی کچھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سیلف لیس ہو کے سوچو. سیلف لیس بندہ تبھی ہوتا ہے جب یہ پرواہ چھوڑ دیتا ہے. آدھے گھنٹے بعد واقعتاً میں نے جب مجھے تھوڑا ہوش ہے, میں کہا یہ کیا ہو گیا, واری کا وہ روم, وہ ہال, ساری دنیا پاگل ہوئی. کیا ہو, پاگل نہیں ہوئی, سیلف لیس ہو گئی ہے. سیلف لیس کیسے ہو گئی؟ انہیں یاد ہی نہیں رہا ہم ہیں کہاں اور ہم ہیں کون. 2 سال سر ہم بڑے سیانے ہیں, ہمیں ہر وقت یاد ہوتا ہے میں یہ ہوں اور میں کرسی پہ بیٹھا ہوں. کبھی اندر ہی اندر چاہ رہا ہے کہ بڑا یار گھنٹہ ہو گیا, اٹھنا چاہیے تھا, ہے کہ نہیں, لاشعوری طور پہ چاہ رہا. جب آپ سیلف لیس ہوتے ہیں نا تو ایک تو یہ بھول جاتا ہے میں کون ہوں, صرف آپ کا نام طلب تلاش ہو جاتا ہے. اور دوسرا بڑا درجہ کیا ہوتا ہے, آپ یہ بھی بھول جاتے ہیں میں کہاں پر ہوں. ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہونا ہی بڑا کما ہے کہ نہیں. تو اس لیے میرے حساب سے بچپنے میں اللہ گفٹ کر دیتا ہے, کھیلتے کھیلتے شام ہو جاتی ہے, کزنس عرصے بعد ملتے, باتیں کرتے کرتے کتنا ٹائم گزر جاتا ہے. میلے پہ جا کے واپس آنے کو دل نہیں کرتا, اور ہم گئے ہوتے ہیں ہمیں یاد نہیں کل سپیریئر بھی جانا ہے یار, کل یہ کام بھی ہے, کل یار لیکچر بھی ہے, کل ایونٹ بھی ہے کہ نہیں ہے جی, کل بزنس بھی, یار وہ بیگم میرا ویٹ کر رہی ہوگی. میلے پہ فرض کرے آپ جھولا لے رہے ہیں اور آپ کے دماغ میں کیا چاہ رہا ہے, یار میرا بیگم میرا ویٹ کر رہی, اور میرے تو کتنا ایک عجیب لگے, ہے کہ نہیں ہے جی. کام خراب ہو گیا, سارا مزہ بیگم نے خیال میں آ کے خراب کر دیا, ہے کہ نہیں ہے. بچپنے میں کوئی بیگم نہیں ہے جی, کوئی چکر نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. زیادہ ہے یار ابا جی, وہ بھی ہم کہتے ہیں خیر کٹ کھا لیں گے, کل بھی کھائیے آج پھر کھا لیں گے, ہے کہ نہیں. تو بچپنا میرا خیال ہے مرنا نہیں. یہ ڈر بیگم سے بھی کہیں نہ کہیں کسی کو ہوتا ہو سکتا ہے کل یہ بھی مار کھائی دوبارہ کھا لیں گے. کوئی سوال جی. مثلا آپ کے پاس کوئی چیز ہے نا, اگر کوئی چیز آ گئی ہے, ایسی صلاحیت آ گئی ہے, آپ چاہتے نہ چاہتے اس کو ٹیسٹ کرتے پھر. مثلا ایک فرض کرتے ہیں کلاس روم ہے, یہ آپ کو یونیورسٹیوں میں بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے. کلاس میں ایک لڑکا سنگر ہے, وہ ویٹ کرے گا کسی دن سر کہیں گانا سناؤ جی, وہ ہاتھ کھڑا کر دے گا, اس کی صلاحیت پڑی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے پارکنگ پہ 15 دن سے لگائی ہوئی ہے صلاحیت, کلاسز لگے 15 دن ہو گئے, گانے نہیں سنیا میرے کو, ہے کہ نہیں ہے. ایک لڑکا ہے جو پورا ویٹ کر رہا ہے, کہتا ہے یار وہ فنکشن ہوگا نا, میں نے ڈانس کرنا, انہیں ڈانس روک کے رکھا اپنا, پھڑ کے رکھا, انہوں چھٹن نہیں دے رہے, انہیں نال ہی کر دینا, ہے کہ نہیں. یہ جیسے ہی کوئی صلاحیت آتی ہے نا, صلاحیت آتی ہے یا قدرت کوئی انعام دیتی ہے, یہ انعام ہے, ساتھ امتحان آ جائے گا. میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں اہم یہ نہیں ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا, اہم یہ پھر تم نے کیا کیا. یہ بات اگر پلے بیٹھ جائے نا, دنیا کے کچھ جملے جو ان سے نا ریولیوشنری, ایک جملہ یہ کیا, یہ اہم نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا, اہم یہ ہے اس کے رسپانس میں تم نے کیا کیا. دوسرا جملہ مجھے جو بڑا ریولیوشن لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ جو ہمارا ذہن ہے نا, اس کا اپنا ذہن کوئی نہیں ہے. کبھی غور کیجیے, بڑا انٹلیکچوئل جملہ, اس کے ذہن کو تم نے بنایا اپنی عادتوں کے ذریعے. مثلا تم میں سے یہ بری بات ہے, کس نے کہا یہ بری بات, یہ اچھی بات ہے, تم نے اپنا ذہن بنایا کہ یہ بری بات ہے. ذہن کا اپنا ذہن نہیں ہوتا, ذہن بنتا ہے تو وہ ہمیں لگتا ہے یہ ذہن, یہ میرا ذہن ہے, یہ میرا خیال ہے. میرا خیال کیا ہوتا ہے جی, وہ میں نے بنایا جی, میں نے سٹینڈرڈز بنائے, میں نے ویلیوز بنائی. اس لیے یہ واپس ادھر ہی جا رہا ہوں کہ وہ اس کا امتحان آ جاتا ہے, اور امتحان آپ کی کیپیسٹی کے مطابق ہوتا ہے. کیپیسٹی نہیں ہوتا, امتحان تھوڑی کیپیسٹی بڑھاتا بھی ہے, لیکن امتحان کیپیسٹی کے مطابق ہوتا ہے. امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ٹکے رہیں, آپ ڈٹے رہیں. امتحان اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ویلیو ہو, تو قدر ہی نہیں ہونی, تو ایڈی کمال چیز مل گئی ہے اور آپ کو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے, قدر ہی کوئی نہیں اس بات کی, آپ تو بھٹک جائیں گے, آپ تو بیڑا غرق کر لیں گے اتنی زبردست چیز سے.
تو خوش بختی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو خدا کا اگر ساتھ ملا ہے تو وہ جو امتحان ہے اس سے بھی اور استقامت آ جاتی ہے. اس کے بعد اس لیول سے اگلا لیول یہ آپ اور قائم ہو جاتے کہتے یار اگر میں اس سے گزر گیا تو اس سے آگے بھی جاؤں. اگر یہ درجہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ آندھی کو طوفان کو دیکھ کے کہتے ہیں یار میں نہیں ہلنے والا, کوئی ہلا سکتا ہے طوفان نہ ڈالے, میں اپنے ایمان پہ قائم ہوں. اس لیے آخری سانس تک امتحان ہے. آخری سانس پہ موت کی آندھی بھی چلتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں آج بھی کہتا ہوں, موت کے ٹائم پہ بھی کہتا ہوں کہ جو انسان اگر کوئی معبود ہے, اگر میرا رانجھا ہے تو وہ اور رانجھا کوئی نہیں. یہ ہے اصل رانجھا کیا ہے کہ یار رانجھا ہونے کے لائق ذات وہ ہے. رانجھے کا مطلب کیا ہے, ڈیفینیشن سن لیجیے گا. رانجھے کا مطلب یہ ہے وہ ذات جس کے لیے اپنا وقت اور اپنے وسائل لگائے جا سکے. کبھی سوچے اپنا وقت اور وسائل کہاں لگا رہے ہو, سمجھ آ جائے گا. ہر ایک کا اپنا اپنا رانجھا نکلائے گا باہر, معبود بڑے آرام سے پتہ لگ جائے گا کہ میرا معبود کیا ہے. سی ایم سے لے کے نیچے تک آ جائیں آپ, ہر بندے کا نکل آئے گا معبود کیا ہے, نوکری ہے, اقتدار ہے, کیا ہے. معبود جس کا رب ہے نا وہ کہتا ہے یار ہارنے میں مزہ ہے, نقصان میں فائدہ ہے, بانٹ دینے میں فائدہ ہے, رکھنے میں نہیں. وہ تھوڑی سی انسلٹ میں بھی فائدہ ہے. بندوں کی نگاہ میں عزت کیا ہوتی ہے, عزت وہ ہوتی ہے جو رب کی نگاہ میں ہوتی ہے. بندے کے کرائٹیریا بدل جاتے ہیں, بندے کے پیمانے بدل جاتے ہیں, ہے کہ نہیں. بندہ کہتا ہے یار دیکھو میں مرا ہوں, کیوں, دیکھو یار کوئی یاد نہیں کرتا. میں زندہ ہو گیا ہوں, کیوں, دیکھو یار لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوں. تو بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کے پیمانے بدل جاتے ہیں, آپ کے ان امتحانوں سے گزر کے پیمانے بدل جاتے ہیں. جس انسان کی اللہ کے سامنے عزت ہے اس کی انسانوں کے سامنے بھی تو ہوگی. اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے. ٹائم فریم بدل سکتا ہے, ٹائم فریم بدل سکتا ہے. جب بھی رب کی نگاہ میں عزت والا ہے تو رب دلوں میں ڈالے گا, بے وجہ ڈالے گا. جیسے کہ ہیبت نہیں ہوتی, وہ ہیبت ڈال دے گا. یعنی لوگوں کا گمان گزرنے لگ پڑے گا کہ کچھ ہے. یہ بڑا سائن ہے. میرے ساتھ فرمایا کرتے تھے یہ شک بھی پڑے نا کوئی اللہ والا ہے تو اللہ والا ہی ہوتا ہے. کہتے یار یہ شک رہے نہیں پڑتا, بہت بڑا شک ہے یار, چھوٹی بات. مثلا ایک بندہ شک پڑے بڑا امیر ہے, شک پڑے تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, آپشن ہے. ایک شک پڑے یار کوئی اس کا رب کے ساتھ کوئی واسطہ ضرور ہے, برف لگاتا ہے سوئے پہ جناب, وہ پھٹڑے پہ لگا کے کٹ کے دیتا ہے لوگوں کو جرا, لیکن یار یہ چونگا ڈالتا ہے, یار اس کا بڑا ایمان ہے. یار دیکھو راضی بیٹھا ہوا برف کا چھوٹا سا پھٹا لگا کے, یار مجھے فارغ ہو جاتا ہے. وہ یار 5 نمازیں پڑھ کے شکر ادا کر رہا ہوتا ہے, گل گل تو شکر, راضی ہے, سکی روٹی کھا کے خوش ہوتا رہتا ہے. یار دیکھو پچھلے دن یار پیسے اس کے گم گئے ہیں, خوش ہو رہا تھا, کہتا ہے یار کل کوئی نہیں کسی نے چاہیے ہوں. تو وہ رویہ بتا رہا ہے اس کا, یار یہ اس کے ساتھ کوئی جڑی ہوئی ذات ہے نہیں. اس لیے یہ شک اور گمان بھی ایسے نہیں پڑتا, بے وجہ نہیں پڑتا. یہ کوئی نہ کوئی راز, کوئی نہ کوئی رمز, کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے.